ایک راستے کے کنارے ایک سونے کی اینٹ گری پڑی تھی۔ اتفاق سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر بھی اسی راستے سے ہوا۔ آپ کے ساتھ چند آدمی بھی تھے۔ ان میں سے 3 آدمیوں کی نظر اس سونے کی اینٹ پر پڑی۔ جیسے ہی ان کی نظر سونے کی اینٹ پر پڑی تو ایک دم لالچ اور طمع کی وجہ سے ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اب یہ تینوں اینٹ کی طرف بڑھنے لگے، اینٹ کی طرف دوڑنے لگے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی قلبی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے فرمایا، او نادانو ادھر نہ جاؤ، او نادانو سونے کی طرف نہ جاؤ، سونے کی اینٹ کی طرف نہ جاؤ، یہ طمع تمہیں ہلاک کر دے گا، یہ طمع تمہیں برباد کر دے گا، یہ لالچ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ او فانی کی طرف دوڑنے والو، اور دنیا کی طرف دوڑنے والو، میرا کہا مانو، میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں سونے کے بدلے معرفت عطا کروں گا جس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہوگی، جس معرفت کی قیمت اس اینٹ سے بھی زیادہ ہوگی۔ مگر افسوس، سونے کی اینٹ کی چمک نے ان تینوں آدمیوں کی آنکھوں میں لالچ کا پردہ ڈال دیا۔ ان تینوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بھی نہ سنی۔ اس اینٹ کو حاصل کرنے کے لیے ایک دم آگے بڑھنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی آگے چلے گئے اور یہ تینوں لالچی اینٹ کی طرف بھاگنے لگے۔ اب ان تینوں لالچیوں نے جا کر اینٹ کو اٹھایا۔ اینٹ کافی وزنی تھی، قیمتی تھی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اس اینٹ کو آپس میں تقسیم کیسے کیا جائے۔ ایک نے کہا کہ اس سونے کی اینٹ کے 3 ٹکڑے کر دیے جائیں، اب یہ تینوں ٹکڑے برابر کر کے لیے جائیں۔ مگر افسوس، ان تینوں کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ بھوک نے ان تینوں کو ستایا ہوا تھا۔ اب سونا کھانے کی چیز تو نہیں تھی جسے کھا کر وہ اپنی بھوک مٹا سکتے۔ اب یہ مشورہ قرار پایا کہ 2 آدمی مل کر اس سونے کی اینٹ کے ٹکڑے کریں اور ایک آدمی بازار جا کر کھانا خرید کر لائے۔ اب 2 شخص اس سونے کی اینٹ کو توڑنے لگ گئے، ٹکڑے کرنے لگ گئے، اور تیسرا شخص بازار میں گیا کھانا لینے کے لیے۔ اب جب یہ اینٹ کے ٹکڑے کرنے والے دونوں اکیلے ہوئے تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس اینٹ کے 2 ہی ٹکڑے کریں اور آپس میں بانٹ دیں، تیسرا جب کھانا لے کر آئے تو اسے قتل کر دیں تاکہ اس کا حصہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ اب یہ ان دونوں میں بات طے ہوگی۔ ان دونوں نے اینٹ کے 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کر کے آپس میں تقسیم کر دیے۔ اب تیسرے ساتھی کے آنے کا انتظار کیا، تیسرے ساتھی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی آئے گا سر تن سے جدا کر دیں، وہ مر جائے گا۔ اب یہ جو تیسرا ساتھی تھا یہ بازار گیا، اس نے کھانا خریدا۔ کھانا خریدنے کے بعد اس نے ساتھ میں تھوڑا سا زہر بھی خرید لیا۔ اس نے سوچا اگر میں کھانے میں زہر ملا کر ان 2 ساتھیوں کو کھلا دوں وہ مر جائیں گی، اینٹ میں اکیلے کو ہی بچ جائے گی، میں بہت بڑا امیر بن جاؤں گا، رئیس بن جاؤں گا، اینٹ اٹھا کے گھر لے جاؤں گا، پوری اینٹ کا تنہا مالک بن جاؤں گا۔ ہے زہر ملا ہوا کھانا لے کر جب یہ شخص اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا، جب ان دونوں ساتھیوں کے قریب پہنچا تو وہ دونوں ساتھی اٹھے، وہ دونوں اس شخص کے اوپر برس پڑے اور تلوار کے ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب وہ مر گیا تو یہ دونوں بے فکر بھی تھے، اب زیادہ خوش بھی تھے کہ ان کے حصے میں زیادہ سونا آ گیا ہے، لیکن افسوس ان کو بھوک نے ستایا ہوا تھا۔ اب سونا لے کر چلنے سے پہلے دونوں نے سوچا کیوں نہ کھانا تو کھا لیں۔ ڈٹ کر ان دونوں نے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے ان دونوں نے کھانا کھایا۔ جب زہر نے اپنا اثر دکھایا تو یہ دونوں موت کی تمنا کرتے کرتے موت کی دبوچ میں آ گئے، موت کی آغوش میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد یہ دونوں بھی وہیں مر گئے۔ ہے اب ایک سائیڈ پہ سونے کی اینٹ پڑی ہے، دوسری سائیڈ پہ یہ تینوں بے جان لاشیں پڑی ہیں۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تھے نا تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپسی اسی راستے سے آ ہی رہے تھے، آپ نے سونے کی ایک اینٹ اور 3 لاشوں کو دیکھ کر آپ نے سونے کی اینٹ کی طرف اشارہ کیا اور 3 لاشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لوگو یہ دنیا ہے اور یہ اس کے چاہنے والے، یہ سونے کی اینٹ دنیا ہے، یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کے چاہنے والوں کا حشر ہے۔ دنیا کے پیچھے بندہ بھاگتا بھاگتا دوڑتا دوڑتا آخر مر ہی جاتا ہے، موت کی دبوچ میں آ جاتا ہے، لیکن دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔